تیسرا مقصد والحکمہ، اور اپنی سنت بھی انہیں سمجھائے، اپنا طریقہ بھی انہیں سمجھائے۔ حکم اللہ کا، کوئی بھی نیک کام حکم اللہ کا اور طریقہ نبی کا، طریقہ اپنا نہیں، من گھڑت نہیں، ہاں جو مجھے اچھا لگے میں کروں، جو آپ کو اچھا لگے نہیں نہیں نہیں، جو حضور کا طریقہ ہے اس طریقے پہ کریں۔ والحکمہ، حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ دیکھیں بھی قرآن کریم میں نماز فرض ہے، بس اس کا حکم ہے نماز پڑھیں، قائم کریں نماز کو۔ اب نماز کی جو ترتیب ہے یہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ حضور کے طریقے سے، حدیث سے۔ اب کوئی کرے جناب فجر کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ اچھا کوئی 4 پڑھ لے تو بولو بھائی۔ اب آپ اس کو سمجھائیں کہ جناب فجر کے تو 2 فرض ہیں، وہ کہے جی کیا حرج ہے اس میں نے کیا کر دیا؟ آپ کہیں گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ حضور کا، سمجھ آئیے نا بات؟ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بجی جو ہمارے جی میں آ جائے وہ اچھا ہے۔ آپ کا جی کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کا قرآن معیار ہے، حضور کا فرمان معیار ہے، سمجھے ہے نا بات؟ وہ آپ کے جی کو لگے یا نہ لگے، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، وہ عمل خدا کے دربار میں قبول ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو حضور کی آمد کا مقصد اپنی سنت سمجھائیں، اپنا طریقہ سمجھائیں۔ حضرات صحابہ کرام کے سامنے زمانے کا کلچر تھا، حضرات صحابہ کرام کے سامنے دنیا کی تہذیب تھی، حضرات صحابہ کرام کے سامنے اس دور کے بھی بڑے جدید فیشن تھے، مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور حضور کے طریقے کو اختیار کیا۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور آج کا مسلمان ناکام کیوں ہے؟ ناکامی کی وجہ یہ ہے ہم نے حضور کا طریقہ ہی چھوڑ دیا۔ یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، آج اگر میں کسی بچے سے پوچھوں ہمارے ہاں شادی بیاہ کی کیا رسومات ہیں، ایک بچہ بھی کھڑا ہو کے بتا دے گا جی پہلے جناب وہ مہندی کی رسم ہے، ایسے ناچنا ہے، کودنا ہے، ایسے کرنا ہے، پھر جناب یہ ہے، پھر وہ ہے، ایسے برات آفات پتہ نہیں کیا مصیبت وہ چلے گا۔ یہ برات برود کو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اور اگر میں کسی سے پوچھوں مجھے اسلامی شادی بتائیں، ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے نکاح کا وہ بتائیں، تو شاید بڑے بڑے سر بھی جھک جائیں کہ یار ہم نے تو آج تک سوچا بھی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ رسم و رواج صحابہ کے دور میں بھی تھے، مگر حضرات صحابہ کرام نے تمام رسومات و خرافات کو ٹھکرایا اور کملی والے پیغمبر کے طریقے کو اپنایا، اور اس پہ کوئی پرواہ نہیں کی کوئی ہمیں کیا کہے گا، کوئی ہمیں اچھا کہے گا، کوئی ہمیں برا کہے گا، کوئی سروکار نہیں اس سے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ آپ کی تہ بند ٹخنوں سے اوپر ہے، ٹخنوں سے اوپر۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو ساتھیوں نے کہا عثمان یہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ عثمان جب مکہ میں تھا بڑا مالدار تھا، اور جب یہ ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا اتنا غریب ہو گیا ہے، اب پورا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کافروں کو باتیں تو بنانی آتی ہے نا، ہر صحیح بات سے الٹی بات نکالنا یہ کافرانہ ذہنیت ہے، تو یہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی کا جواب سنو، کیا فرماتے ہیں؟ کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کاش مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم نے اپنے نبی کے طریقے چھوڑ دیے، ہندوؤں کی رسومات کی وجہ سے ہم نے نبی کی سنت چھوڑ دی، عیسائیوں کے کلچر کی وجہ سے ہم نے محمدی طریقہ چھوڑ دیا، زمانے کی تہذیب اور جناب جدید فیشنوں کی وجہ سے ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ کاش یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم نبی کا طریقہ چھوڑ دیں، کاش یہ راز ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ اللہ سے دعا تو کرنی چاہیے نا۔